گیس لے کے اس نے راشن ڈلوایا, رمضان کا مہینہ ہے, پورا راشن اس کا وہاں, وہ چاہ رہا راشن بچا لوں, کیا کیا بولوں, کیا کیا اٹھا کے مجھے دے رہی, خالہ میرا وہ یہ دیکھیں یہ پڑا, خالہ میرا یہ نکلا, وہاں سے کھڑکی اتری ہیرا, وہاں جا کے بھی کہا ہے کہ جی اگر مغرب تک کوئی نہیں آیا تو میں خود گھر میں گھس کے سامان نکالوں گی. کبھی اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں, روزے ہم سب کے الحمدللہ ہے. روڈ پہ کھڑے ہو کے ہم نے افطار کریے, روڈ پہ بیٹھ کے ہم نے سحری کری ہے, لیکن وہ سامان گرا, الماری گری ہے تو اس نے اپنے آپ کو بچایا. گھر بچوں کا شوق ہوتا ہے نا, اللہ ماں تھی نا وہ, اس نے بچوں کو پکارا اور اپنے آپ سے سامان ہٹایا, ورنہ اتنی طاقت نہیں ہے اس میں یا مجھ میں کہ ہم اتنی بڑی بڑی الماریاں ہٹا سکیں. گھر کی حالت میرے پیچھے نظر آ رہی ہے, اس قابل نہیں تھی کہ اس کے اندر سے کوئی زندہ بچا ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کر دیا. کوئی اعلیٰ کام ایسا نہیں ہے جس نے آیا, لوگ آ رہے ہیں, کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ویڈیو نہ دیکھی ہو جی فیڈرل بی ایریا میں بلاسٹ ہوا, لیکن کیا ہمارے اعلیٰ حکام نے ہماری ویڈیوز نہیں دیکھی؟ السلام علیکم ایوری ون, آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. تو اس وقت میں ہوں دستگیر میں اور بہت افسوسناک واقعہ یہاں پہ کل پیش آیا ہے. میرے پیچھے آپ بلڈنگ دیکھ سکتے ہیں, بالکل ملیہ میٹ ہو چکی ہے 5 منٹ کے اندر, اور یہاں پہ جانی نقصان تو اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا. یہاں پہ زخمی ہوئے ہیں بہت سارے لوگ, تو ان سے بات کرتے ہیں یہ جگہ کون سی ہے. اور ابھی تک دیکھیں یہ بلڈنگ گری ہوئی ہے اور کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہے, اس کو اٹھانا ہے کیا کرنا ہے. اور تب سے یہ گھر والے یہاں درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی کہیں چلے جاتے ہیں کبھی کہیں چلے جاتے ہیں, اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اس وقت میرے ساتھ عمران ساحل موجود ہیں. انہوں نے اس وقت فوری طور پہ مدد کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن یہ خود سے زخمی ہو گئے. انہی سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے آپ, کیسی طبیعت ہے بس اب آپ کی؟ کافی بہتر ہے اب تو. اچھا یہ کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا؟ مجھے تو اطلاع ملی تھی کہ یہاں پہ جو ہے نیچے جو ہے گیس کا پریشر سے جو ہے بلاسٹ ہو گیا, تو میں فوراً ریسکیو کے لیے یہاں پہ پہنچا. تو اس چکر میں جو ہے مجھے بھی چوٹ لگی. مجھے چوٹ ایسے لگی تھی کہ ان کا جو ہے ڈاگ رکھا ہوا تھا انہوں نے, صحیح. تو وہ کسی آدمی کو جو ہے وہ بائٹ کر رہا تھا, تو میں ان کو بچانے کے لیے گیا, تو اس نے جو ہے مجھے بھی میرے آپ ہاتھ, کو بھی بائٹ جی کر جی لیا تو اب مجھے اور بہتر. چار لوگوں کو اور بھی اس نے بائٹ کرا. صحیح. تو یہ بلاسٹ ہوا ہے اس سے یہ بلڈنگ گری ہے؟ گیس پریشر سے جو ہے گیس پریشر سے ہوا سننے ہے. میں آیا, کہ صحیح کنفرم نیوز نہیں ہے کیونکہ ابھی تک جو ہے صحیح. تو ابتدائی ابھی تک رپورٹ کوئی آئی آیا نہیں ہے یہاں پہ ہیلپ کرنے کے لیے, اور یہ بلڈنگ کا کچھ بھی نہیں کیا؟ نہیں دیکھے ہوگے, فیملی بھی آپ نے دیکھی ہوگی پیچھے وہ بیٹھی ہوئی ہے, کہ مدد کے لیے تو کوئی بھی نہیں آیا. صرف آتے ہیں سارے, اپنی تصویر بناتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں بس 2-4 بھاشن دے کے جائے, اس کے صحیح. بعد مدد کے لیے کوئی نہیں آیا. چلیں ہم چل کے انہی سے بات کرتے ہیں جن کا یہ گھر تھا, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہوا کیا تھا. جی یہ سمینا میرے ساتھ ہیں, اور یہ گھر ان کی بہن کا ہے. اور آپ کو کل پتہ چلا یہاں پہ جیسے ہی ہوا 7:20 پہ ہوا تھا یہ بلاسٹ, صحیح. تقریباً 20-25-22 اس طرح سے منٹوں کا فاصلہ ہے. تقریباً 8 بجے میرے پاس اطلاع پہنچی, کیونکہ سحری کر کے ہم سب سو رہے تھے, بالکل. اور میرا اپنا موبائل بند تھا. تو یہاں پہ محلے والوں نے, رہائشی چچا میرے رہتے ہیں, وہاں تک اطلاع پہنچائی, وہاں سے ہمارے گھر تک پہنچی, بھائی آیا. خیر پہنچتے پہنچتے مجھے 8:30 ہو گئے تھے. جب میں یہاں آئی ہوں اور روڈ تک ایمبولینسیں تھی, تو میں تو بالکل کانپ گئی کہ میرے بچے خیریت سے ہو, بہن بچے خیریت سے ہو, بس اللہ کا شکر. ان کو دیکھا, لیکن جو گھر کی حالت میرے پیچھے نظر آ رہی ہے اس قابل نہیں تھی کہ اس کے اندر سے کوئی زندہ بچا ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کر دیا. بالکل گھر پورا تباہ ہو گیا, اس کی پوری گھرستی برباد ہو گئی ہے, پوری گھرستی. بالکل. وہ تو دیکھنے سے ہی اندازہ ہو رہا ہے, اور خوف سا آ رہا ہے کہ بلڈنگ گری بہت ہوگی. زیادہ ظاہر بچے بھی ہیں ان کے چھوٹے ساتھ, بچے ہیں, اسکول جا رہی تھی اللہ بچی, اس کے بال بنا رہی تھی, وہ کہہ رہی ہے ہم بس بال اس طرح سے میں گری ہوں کہ وہ بچی دونوں ساتھ گری ہوں گی, نیچے گرے ایک ساتھ نیچے گرے. لیکن یہ ہے کہ جانی نقصان کچھ الحمدللہ نہیں ہوا, کوئی جانی زخمی اگر ہلکی ہوئی ہے, اس کے ہاتھ ڈیمیج ہوا ہے, یہاں سے تھوڑا اس کا گوشت اچھا ووشت اچھا پھٹ گیا ہے, ظاہر اچھا ہے اس کے اچھا بعد اچھا سامان گرا, الماری گری ہے, تو اس نے اپنے آپ کو بچایا. ظاہر ہے بچوں کا شوق ہوتا ہے نا, اللہ ماں تھی نا بالکل وہ, بالکل اس نے بچوں کو پکارا اور اپنے آپ سے سامان ہٹایا, ورنہ اتنی طاقت نہیں ہے اس میں یا مجھ میں کہ ہم اتنی بڑی بڑی الماریاں ہٹا سکیں. لیکن بالکل اللہ تعالیٰ نے اس میں وہی نا, وہ کرم تھا اس رب کا, جس نے اسے جان بچایا, اس بچا نے لی. جانی اور نقصان کوئی ہونے نہیں دیا. دیکھیے اس واقعے کو تقریباً 24 سے 28 گھنٹے ہونے والے ہیں. ہمارا تو ماشاء اللہ کہتا ہے سی بی سی ہے, سی بی سی ہے, سی بی سی آ رہا ہے, سی بی سی آ رہا ہے. نہیں کہاں ہے وہ سی بی سی ہے بھائی, کب آئے گا مجھے نہیں پتا. پہلے افطار کے بعد آ رہا تھا, پھر تراویح کے بعد آ رہا ہے, پہلے ظہر کی نماز کے بعد آ رہا تھا, صبح 9 بجے کا ٹائم دیا تھا, کل 7:30 سے ابھی اس وقت ہم یہاں موجود ہیں کھلے آسمان تلے. کبھی اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں. روزے ہم سب کے الحمدللہ ہے, روڈ پہ کھڑے ہو کے ہم نے افطار کریے, روڈ پہ بیٹھ کے ہم نے سحری کری ہے, لیکن کوئی اعلیٰ کام ایسا نہیں ہے جس نے آیا. لوگ آ رہے ہیں, کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ویڈیو نہ دیکھی ہو جی فیڈرل بی ایریا میں بلاسٹ ہوا, لیکن کیا ہمارے اعلیٰ حکام نے ہماری ویڈیوز نہیں دیکھی؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ یہاں یہ واقعہ, کیا اگر کوئی مر جاتا تب آتے, یا کسی کے مرنے کا انتظار ہے؟ میں نے ابھی بھی کہا ہے کہ جی اگر مغرب تک کوئی نہیں آیا تو میں خود گھر میں گھس کے سامان نکالوں گی. پھر جو حادثہ ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا, یہی لوگ ذمہ دار ہوں گے جن کی نااہلی ہے. کون سا سی بی سی کا ڈپارٹمنٹ ہے جو آ نہیں رہا؟
بھائی آپ جب سحریاں کرا رہے ہیں, افطاریاں کرا رہے ہیں, سب کچھ کروا رہے ہیں, تو یہ لوگ بھی تو ہے. آپ اس کی حالت دیکھ لیں. کوئی امیر کبیر نہیں ہے, تب ملازمت پیشہ بندہ ہے جس کی آدھی سے زیادہ تنخواہ کرائے میں چلی جاتی ہے. اس کو یہ خطرہ ہے کہ اب میں گھر کا کہاں رہوں گا, کیسے رہوں گا. لیکن ابھی صرف مدعا یہ ہے کہ ہمارا جو بچا کچا سامان ہے وہ ہمیں دے دو. ہمیں کوئی ہیلپ نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. جو ذہنی اذیت ہے نا ہمارے سروں پہ سے, وہ اتار دو کہ ہم اپنا سامان لیں, یا تو ڈیمولش کر دو اس کو آ کے, تاکہ ہم صبر کر لیں. پوری بلڈنگ کو توڑ دو, صبر کر لیں, صبر آ جائے گا ہمیں. لیکن جو یہ ہے نا, یہ چیز ہمیں صبر نہیں دے رہی. ہماری ذہنی اذیت ہے, ہمارے بچے پریشان ہیں. کھلونا اٹھا کے مجھے دے رہی, خالہ میرا وہ یہ دیکھیں یہ پڑا, خالہ میرا یہ نکلا. وہاں سے کھڑکی اتری ہیرا, وہاں جا کے گری. آپ سوچیں کتنا پریشر تھا. بالکل. فیڈرل بی ایریا بلاک 14 میں موجود ہوں. عائشہ منزل واٹر پمپ تک اس کے بلاسٹ کی آواز سنیے. سوچیں کیا بلاسٹ تھا, کیا بلاسٹ تھا وہ, جس نے اتنی تباہی مچا دی. اور اللہ کا کرم ہو گیا کہ لوگ محفوظ ہیں. لیکن جو ہمارے ادارے وہ نااہل ہے. بالکل نااہل ہیں, انہیں تو احساس ہی نہیں ہے. رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, یہاں پہ لوگوں کی اتنی ہیلپ کی جا رہی ہے اور یہاں آنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. اگر ایسے سوچا جائے کہ آپ کے گھر میں ہوا ہوتا, خدا نخواستہ آپ کے گھر میں ہوا ہوتا, کہ آپ گزارش ہے آپ لوگوں سے ایٹ لیسٹ آ کے چیک کریں یہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے. پہلے تو سامان نکلوانا ہے, ایٹ لیسٹ وہ تو آ کے نکال لیں. نہیں نکالتے سامان, نہ نکالے, اس کو آ کے توڑ دے, ہمیں صبر آ جائے گا. لیکن جو ہمیں آسرے دے رہے ہو نا, کہ جمعے کے بعد آ رہا ہے, عصر کے بعد آ رہا ہے, مغرب کے بعد ہے, وہ آسرے ختم کر دو. پہلے بول دو کہ ہم نااہل ہیں, ہم نااہل ہیں. دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھو, ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ ہوتا ہے نا, اس پہ لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کتے کے بچے کو بچا لیتے ہیں. یہ انسانوں کا بچہ ہے, ان کی کتنی مہینوں کی کمائی, سالوں کی کمائی, ایک پوری گھرستی برباد ہونے جا رہی ہے. تنخواہ پیسے ملازمت تھا, آخری مہینہ چل رہا تھا, لوگوں سے قرض لے کے اس نے راشن ڈلوایا. رمضان کا مہینہ ہے, پورا راشن اس کا ہوا ہے. وہ چاہ رہا راشن بچا لوں. کیا کیا بولوں میں, کیا کیا بتاؤں. جتنی ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے, کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس کا سامان بچ جائے. اگر نہیں ہے تو آ کے تباہ کر دو, ہم صبر کر لیں گے. جس رب نے ہمیں بچایا وہی رب ہمیں ساری چیزیں دے گا, اس سے اچھی دے گا انشاءاللہ. لیکن اپنی نااہلی کو جو ہے نا, پروف جو آپ لوگوں نے دیا ہے, ہم لوگوں کے تک اپنی میسج لوگوں تک پہنچاتے ہیں. آج ہمیں مدد کی ضرورت ہے, ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں, آج ہمیں مدد کی ضرورت ہے. اچھا سمینا, مالک مکان کا بھی میں نے سنا ہے, وہ کہاں ہے, ان کا کیا ہے؟ یار مالک مکان جو ہے نا, اس وقت اس سے میں تو صرف دعا کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے زندگی دے. بہت بری حالت میں وہ جس وقت یہاں سے گئے ہیں, میں نے نہیں دیکھا, لیکن لوگوں نے بتایا کہ وہ بالکل جسم اس کا جل گیا. بعد میں ویڈیوز آئی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے, صحت, تندرستی, ہمت, طاقت دے, کہ اپنے پیروں سے چل کے اسپتال گئے اور اپنی ہمت طاقت سے وہ لڑ رہا ہے, اپنی زندگی کے لیے لڑ رہا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے, اس کی صحت تندرستی دے دے. بری طریقے سے 60% جل چکے ہیں اور اس وقت سول ہاسپٹل ICU میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, آپ بھی دعا کریں. نقصان, ان کی کیا حالت ہوگی, ان کے گھر والوں کی کیا حالت ہوگی. اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور کسی کو کوئی احساس ہی نہیں ہے, کوئی بھی یہاں پہ پہنچا نہیں ہے. کل بلکہ ہمیں نہیں اس چیز کا پتہ چلا تھا, آج جیسے ہی پتہ چلا ہے. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے, جو میرا چینل دیکھ رہا ہے, کائنڈلی چاہے میرے چینل کے تھرو یہاں ایک بار آئیں, یہاں آ کر وزٹ کریں. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ, یہ سب گھر والے یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں سے یہ جگہ چھوڑ کے جانے پہ تیار نہیں ہے. سامنے ہی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ ان کے کھانے کا پتہ ہے, نہ سحری کا, نہ افطاری کا. تو ایٹ لیسٹ آپ لوگ آئیں, جو بھی ان کی مدد کر سکتا ہے ان کی ہیلپ کریں. اور انشاءاللہ میں اس کی اپڈیٹ لے کر آتی رہوں گی دوبارہ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.